أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات کرام، اللہ جل شانہ وعظم نوالہ کا فرمان آپ حضرات کو پڑھ کر سنایا، اور اللہ کے محبوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان آپ کو پڑھ کر سنایا۔ خدا کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت تندرستی عطا کی، ہاتھ پیروں کو ہمارے سالم رکھا، مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، قرآن والا بنایا، پھر امتی بنایا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن عظیم کا جو حصہ پڑھا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل رہتی ہے۔ حضور کا جو فرمان پڑا اس میں یہ فرمایا گیا کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مثال کھیتی کی تر و تازہ اور نرم شاخ کی طرح ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو وہ شاخوں کو ڈھا دیتی ہے، گرا دیتی ہے، اور کبھی ہوا رکتی ہے تو وہ شاخیں اپنی جگہ پر آ کر رک جاتی، کبھی ہلاتی ہے، کبھی جھلاتی ہے، کبھی گراتی ہے، کبھی اٹھاتی ہے۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ مومن کی زندگی کا حال بھی یہ ہے کہ جب انسان صحت مند اور تندرست ہوتا ہے تو ایک تنے ہوئے درخت کی طرح کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ بیمار ہوتا ہے یا تکلیف پہنچتی ہے یا جانی مالی نقصان ہوتا ہے تو وہ ہوا جس طریقے سے شاخ کو گرا دیتی ہے اسی طریقے سے انسان کو بیماری اور حادثہ اور مال کی کمی جو ہے وہ انسان کو نڈھال کر دیتی ہے۔ اب جب انسان نڈھال ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اب وہاں پر گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس حالت میں انسان صبر سے کام لیتا ہے، شکر گزاری سے کام لیتا ہے، تو پروردگار عالم فرشتوں کے ذریعے اس کو اوپر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، اور جو تکلیف اس کو پہنچتی ہے چاہے وہ بیماری کے ذریعے ہو، اولاد کے ذریعے ہو، مال کے ذریعے ہو، یا ماں باپ کے ذریعے اولاد کو تکلیف پہنچتی ہو، یا بہن بھائیوں کی آپس میں تکلیف ہو، یہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے، اس کو کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ موت کا وقت بھی اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کو کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔
جو تکلیف پہنچتی ہے چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو یا کسی شکل میں بھی ہو، تو پروردگار عالم اس کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ بندے دیکھ سمجھ جا، جو تو نے گناہ کیا ہے، غلطیاں کی ہیں، دلا آزاریاں کی ہیں، اس سے باز آ جا، اور تجھے اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے جب بندہ اس حالت میں اپنے پروردگار کو دل سے یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو پروردگار عالم آہستہ آہستہ اس کو صحت مند اور تندرست کر دیتا ہے، اور جو بیماری اور تکلیف اس کو ہوتی ہے اس بیماری کو اور اس تکلیف کو اس کی بیماری کا کفارہ بنا کر، گناہوں کا کفارہ بنا کر اس کو درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس کی تکلیف کو اور پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا بیماری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ثابت قدم رکھنا چاہیے، خدا کا شکر اور احسان ماننا چاہیے کہ وہ بیماری دے کر آپ کے گناہ صغائر جو ہے ان کو معاف کر رہا ہے، اور جتنی شدت بخار کی تیز ہوگی اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے آپ کی حفاظت فرمایا سنو بھر ایک درخت ہوتا مگر اس کی جڑیں زمین میں بڑی مضبوط ہوتی، ہوا بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ کہا اس کی مثال کافر اور منافق کی طرح، ہوائیں چلتی ہیں تو اچھا انسان ڈھہ جاتا ہے، مکان اور عمارتیں ڈھہ جاتی ہیں، پیڑ ڈھہ جاتے ہیں۔ فرمایا کافر اور منافق کی مثال سنو بھر درخت کی طرح ہے، وہ ڈرا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، ہوائیں اس کو اوپر اثر نہیں کرتی، اور جب وہ گرتا ہے نا تو جڑ سمیت گرتا ہے، پھر اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر کے یہاں کسی آفس کے اندر زیادہ تر بیماری کی حالت میں آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں، کافر اکا دکا نظر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر مومن کے لیے تکلیفیں اور پریشانیاں زیادہ رکھی ہیں، اس وجہ سے تاکہ اس کے مرتبے بلند ہو، اور کافر کے لیے راحت رکھی ہے اور اس کو تکلیف دنیا کے اندر کم رکھی ہے، تاکہ وہ دنیا کے اندر عیش پرستی خوب گزارے، اس کو تکلیف سے دور رکھا ہے، اس لیے کہ نہ کہ اس کی بیماری اس کی گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے اور نہ اس کے اجر ثواب کا اندر اضافہ کر سکتی ہے، اس کو اس چیز سے محروم رکھا ہے، اور دنیا کے اندر مومن کو تکلیف دے کر اس کے درجات کو بلند کرنا مقصود ہے اور اس کو اجر و ثواب دینا مقصود ہے۔ تو آپ ذرا غور و فکر کریں کہ مومن کی زندگی اچھی ہے یا کافر کی زندگی اچھی ہے۔ تو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بیماروں کو دیکھنے کے بعد ان کو تسلی اور آرام دیا کریں، ان کے سامنے اچھی اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں کیا کریں، تاکہ ان کے دل کو راحت اور سکون ملے، اور جب بیمار کسی انسان کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اور کسی تکلیف یا پریشانی کا اندر مبتلا ہو کر مرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے گا، شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، مگر جو انسان دنیا کا اندر کسی کا قرضدار ہو کر مرا اس کو وہ اس چیز سے محروم رہے گا۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، حقوق العباد والا جو معاملہ ہے، یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا جنازہ رکھا، کسی خبر دینے والے نے خبر دی کہ اللہ کے رسول یہ تو قرضدار ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھائی، آپ وہاں کھڑے
اعلان کیا کون ایسا ہے جو اپنے بھائی کی جانب سے اس کا قرضہ ادا کرے. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی طرف سے قرضہ اس کا میں ادا کرتا ہوں. کہا پہلے اس کا قرضہ ادا کروں. اس کا قرضہ ادا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی. آج ہمارے یہاں بھی یہی دستور ہے اور طریقہ ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے اس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کا قرضدار ہے یا نہیں ہے. جو اس کے ورثاء ہیں، گھر والے ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ جس کی ذمہ داری ہے اور قرضہ کی اعلان کرائیں کہ بھائی اگر ان کا کسی کو قرضہ ہو یا لین دین ہو تو ہم دینے کے ذمہ دار ہے، اور اگر اللہ کی راہ اگر اس کو کوئی معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ معاف کر دے. یہ نماز جنازہ سے پہلے یہ عمل ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو مرنے والے کے لیے آسانی اور راحت کا سامان بن جائے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرضے سے بھی جو حضرات ہیں ان کو اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے سب کو پر اپنا کرم فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ